بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایک ایسی قوم جس پر اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب نازل کیا اور اس قوم کے تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے بندر بنا دیا۔ آخر وہ قوم ایسا کون سا گناہ کرتی تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان تمام انسانوں کو بندر بنا دیا؟ اس سوال کا جواب آج ہم جانیں گے اس ویڈیو میں۔ تو دوستو گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو پورا اینڈ تک دیکھیے گا۔ دوستو، انسانوں کے بندر بننے کی شروعات حضرت داؤد علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں اور حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم ایک ایسی قوم تھی جو سمندر کے کنارے رہا کرتی تھی۔ سمندر کے کنارے پر ایک گاؤں آباد تھا جس میں حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم رہا کرتی تھی۔ سمندر کے قریب رہنے کی وجہ سے یہ سمندر سے مچھلیوں کا شکار کرتے اور اس کا کاروبار کرتے تھے، جس کی وجہ سے یہ قوم بہت خوشحال تھی۔ یہ قوم بہت زیادہ متقی اور پرہیزگار تھی، لیکن یہ بات شیطان کو ناگوار تھی۔ اس لیے شیطان کوشش کر رہا تھا کسی طریقے سے اس قوم کو میں گمراہ کر دوں، لیکن شیطان کی کوشش ہر دفعہ ناکام ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کو آزمائش میں ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی نازل کی، اے داؤد اپنی قوم سے کہہ دو کہ ہفتے والے دن مچھلی کا شکار نہ کریں۔ اس طرح اللہ نے ہفتے والے دن حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم پر مچھلیوں کا شکار حرام کر دیا۔ پھر شیطان کو موقع مل گیا۔ اس طرح اس قوم کی بربادی کے دن شروع ہوئے۔ پوری قوم سر جوڑ کر بیٹھ گئی کہ آخر اب ہم کیا کریں؟ ہفتے والے دن ہی تو ہمارا کاروبار سب سے زیادہ چلتا ہے اور وافر مقدار میں ہمیں منافع ہوتا ہے۔ وہ پوری قوم بہت زیادہ پریشان ہو گئی کہ آخر ہم کیا کریں؟ ہمارا گزر بسر ان مچھلیوں کے شکار پر ہوتا ہے۔ لیکن وہ قوم بھول چکی تھی کہ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے۔ شیطان نے اس موقع کا خوب فائدہ اٹھایا۔ شیطان ایک بزرگ کے روپ میں آیا اور اس قوم سے کہنے لگا کہ سمندر میں نالیاں ڈال کر بڑے بڑے حوض بنا لیجئے۔ جب ہفتے والے دن مچھلیاں آئیں گی تو ان نالیوں سے گزر کر ان بڑے بڑے حوض میں آ جائیں گی اور پھر نالیوں کا منہ بند کر دیا جائے اور پھر اگلے دن یعنی اتوار والے دن ان کو پکڑ لیا جائے۔ دوستو، شیطان نے کس طرح اس قوم کو گمراہ کیا اور کہنے لگا کہ اس طرح ہفتے والے دن شکار کرنے سے بھی بچ جاؤ گے اور مچھلیاں بھی آپ کے ہاتھ میں آ جائیں گی۔ بہت سارے لوگوں کو یہ بات اچھی لگی، لیکن ان میں سے کچھ افراد ایسے بھی تھے جن کو یہ بات ناگوار گزری اور ان لوگوں نے دوسرے لوگوں کو سمجھایا کہ آپ غلط کر رہے ہو، حضرت داؤد علیہ السلام کی نافرمانی نہ کرو، اللہ کے عذاب میں پکڑے جاؤ گے۔ لیکن وہ قوم باز نہ آئی۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ قوم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہی ہے تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اس قوم کو جمع کیا اور اس قوم کو بہت سمجھایا اور فرمایا کہ اے لوگو، تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ تم کیوں اللہ کی آزمائش پر پورا نہیں اتر رہے؟ کیوں اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے پھر ایک دن غضبناک ہو کر ان شکار کرنے والوں پر اللہ کی لعنت کر دی۔ اس لعنت کی وجہ سے حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم میں سے جو 12,000 افراد تھے ان پر اللہ کا عذاب آ گیا۔ جب وہ سوئے اور سو کر جب صبح اٹھے، ان کے چہرے بندر جیسے بن گئے اور وہ حیران اور پریشان ہو گئے اور اپنی قوم کے پاس گئے۔ جب قوم نے انہیں دیکھا کہ یہ لوگ بندر بن چکے ہیں تو قوم کے چند افراد نے کہا کہ دیکھا، ہم لوگوں نے تمہیں سمجھایا تھا کہ اللہ کے عذاب کو نہ دعوت دو، تم لوگوں نے اللہ کے عذاب کو دعوت دی، اللہ کی نافرمانی کی، اس لیے اس عذاب میں مبتلا ہو گئے۔ 3 دن گزرنے کے بعد وہ تمام لوگ جو اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوئے تھے وہ سب کے سب مر گئے۔ دوستو، اس طرح جو بھی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، جس قوم نے بھی جس دور میں بھی اللہ کی نافرمانی کی ہے، وہ اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوا۔ اس لیے ہم سب نے بھی اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے تاکہ ہم بھی اللہ کے عذاب میں گرفتار نہ ہو جائیں۔